انسانی تاریخ کے اوراق میں چند ہی شخصیات ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم کی طرح چمکتی ہیں، جو ایک غیر متزلزل ایمان اور بے پایہ سخاوت کے مینار ہیں۔ ان کی کہانی مختلف عقائد میں قابل احترام، قناعت اور ہمدردی کی لازوال طاقت کا ثبوت ہے، ایک ایسا بیانیہ جو دنیا بھر میں لاکھوں کو متاثر کرتا چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم بت پرستی میں ڈوبی ایک دنیا میں پیدا ہوئے، انہیں اپنا دل ایک مختلف راستے کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ کم عمری سے ہی انہوں نے بے جان مجسموں کی پوجا پر سوال اٹھائے، ان کی روح الہی خالق کے ساتھ ایک تعلق کی متلاشی تھی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک متجسس ذہن کے ساتھ دیکھا، وجود کے بنیادی سوالات کے جوابات کی تلاش میں۔ ایک صاف رات جب وہ ستاروں سے جڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان پر ایک گہرا احساس ہوا۔ آسمانی اجسام اگرچہ خوفناک تھے، محض تخلیقات تھے، ایک اعلیٰ طاقت کی مرضی کے تابع تھے۔ انہوں نے چاند پر حیرت کی، اس کی چاندی کی چمک رات کو روشن کر رہی تھی، لیکن اس کے مراحل کو اس کی عارضی نوعیت کی علامت کے طور پر پہچانا۔ آخر کار انہوں نے سورج پر نظر ڈالی، اس کی تابناک حرارت زندگی کا ایک ذریعہ تھی، لیکن یہ بھی طلوع ہوا اور غروب ہوا، کائنات کے قوانین سے جکڑا ہوا۔ اس لمحے میں ابراہیم کے دل کو ایک واحد، قادر مطلق خدا، تمام وجود کے خالق کے تصور میں سکون ملا۔ ان کا یقین ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا، دنیا کے ساتھ اس سچائی کو بانٹنے کی ان کی خواہش کو تقویت ملی۔ تاہم ان کے نئے عقیدے نے انہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اختلاف میں ڈال دیا، جو اپنے آبائی بتوں سے مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم کی ان سے دلیل دینے کی کوششوں کا تمسخر اور دشمنی کے ساتھ سامنا کیا گیا۔ انہوں نے پرجوش بحثوں میں حصہ لیا، ان سے اپنے جھوٹے خداؤں کو ترک کرنے اور ایک سچے خدا کو پہچاننے کی تاکید کی۔ ان کی مسترد کرنے کے باوجود ابراہیم نے ایک زیادہ ڈرامائی انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن ایک تہوار کے دوران جب شہر کے لوگ دور تھے، وہ اپنے مندر میں داخل ہوئے، کلہاڑی سے مسلح تھے۔ انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے کو چھوڑ کر، ان کے عقائد کو للکارنے کے لیے ایک علامتی اشارہ۔ جب لوگ واپس آئے اور بے حرمتی دریافت کی تو ان کا غصہ آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار کون ہے؟ ابراہیم نے سکون سے باقی بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کے اشارے کے ساتھ کہا کہ یہ مجرم ضرور رہا ہوگا۔ لوگ اس کی تجویز پر ہنس پڑے، یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک بے جان مجسمہ ایسا فعل نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے عقائد کو للکارا۔ اگر یہ بت بے اختیار ہے، انہوں نے سوال کیا، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان کے الفاظ نے ان کے اندھے عقیدے کا پردہ چاک کر دیا، لیکن روایت میں جکڑے ہوئے لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور انہیں سب سے بھیانک سزا کا حکم دیا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، زندہ جلایا جانا۔ ایک بہت بڑی چتا بنائی گئی، اس کی آگ کی لپیٹیں آسمان کی طرف پہنچ گئیں۔ ابراہیم کو باندھ کر جہنم میں پھینک دیا گیا، ان کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ ہجوم نے ان کی موت کا مشاہدہ کرنے کی توقع میں پیش بینی سے دیکھا، لیکن جیسے ہی آگ بھڑکی، ایک معجزہ رونما ہوا۔ خدا نے ابراہیم کے غیر متزلزل ایمان کو دیکھتے ہوئے شعلہ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور حفاظت بن جاؤ۔ جہنم تمام توقعات کے خلاف ایک نرم ہوا میں تبدیل ہو گئی، جس سے ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ غیر معمولی واقعہ ابراہیم کے غیر متزلزل عقیدے کا ایک الہی ثبوت ہجوم میں شاک ویوز بھیجتا ہے۔ کچھ لوگ عاجز ہو گئے ابراہیم کے خدا کی طاقت کو پہچانتے ہوئے، جبکہ دوسرے اپنے کفر پر قائم رہے۔ ابراہیم شلوں سے بے داغ نکلے، الہی حفاظت اور مصائب پر ایمان کی فتح کی علامت بن گئے۔ اس معجزاتی واقعے نے ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، ان کی نبوت کو مضبوط کیا اور خدا کے رسول کے طور پر ان کی تقدیر پر مہر ثبت کر دی۔ اس تجربے سے بااختیار ابراہیم نے توحید کا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ ان کے غیر متزلزل یقین نے بہت سے لوگوں کو اپنے بتوں کو ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی زندگی راستہ بازی،
ہمدردی اور سخاوت کی ایک روشن مثال بن گئی۔ ابراہیم کی مہمان نوازی افسانوی تھی۔ ان کا خیمہ، جو صحرا کے بیچ میں لگا ہوا تھا، ہمیشہ مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جو اس سخت زمین میں گرم جوشی اور مہربانی کا ایک پناہ گاہ تھا۔ انہوں نے سب کا کھلے بازوؤں سے استقبال کیا، انہیں کھانا، پناہ اور صحبت فراہم کی۔ ایک چلچلاتی دوپہر میں ایک تھکا ہوا مسافر، اپنے سفر سے پیاسا اور تھکا ہوا، ابراہیم کے خیمے میں ٹھوکر کھا گیا۔ ابراہیم، ہمیشہ مہربان میزبان، اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر بھاگا۔ اس کا چہرہ گرم جوشی اور استقبال سے چمک رہا تھا۔ اس نے مسافر کو اپنے خیمے میں لے جایا، اسے ٹھنڈا پانی اور آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ جگہ پیش کی۔ جب مسافر نے اپنی طاقت بحال کی تو ابراہیم نے ایک پرتکلف دعوت تیار کی، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو ہوا میں بھر گئی۔ اس نے مسافر کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ شخص ہچکچاہٹ کا شکار ہوا، اس کی آنکھیں شک سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا تم نہیں کھاتے؟ مسافر نے پوچھا، اس کی آواز میں عدم اعتماد کی لہر تھی۔ ابراہیم کی مسکراہٹ نہیں ڈگمگائی۔ میں کرتا ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن سب سے پہلے مجھے بتاؤ، کیا تم ایک خدا پر یقین رکھتے ہو، تمام چیزوں کے خالق؟ مسافر نے سر ہلایا، انکار کی علامت۔ میں ایسی کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا، اس نے اعلان کیا۔ ابراہیم کے چہرے پر اداسی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ پھر میں اپنا کھانا آپ کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ میں اس کے ساتھ روزی میں حصہ نہیں لے سکتا جو فراہم کرنے والے سے انکار کرتا ہے۔ مسافر، اگرچہ بھوکا اور تھکا ہوا تھا، اپنے عقائد سے سمجھوتا کرنے کے بجائے وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ بے رحم صحرا میں واپس آیا، ایک فرشتہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی موجودگی تابناک اور خوفناک تھی۔ وہ ابراہیم تھا۔ فرشتہ نے اعلان کیا، اس کی آواز الہی اختیار کے ساتھ گونج رہی تھی، خدا کا دوست، اپنی مہمان نوازی اور غیر متزلزل ایمان کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہوتا تو وہ اپنی دعوت بلا جھجھکا آپ کے ساتھ بانٹ لیتا۔ مسافر کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نیک آدمی کی مہربانی کو ٹھکرا دیا تھا، اپنے غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ شرم اس پر چھا گئی، اور نئی عاجزی کے ساتھ اس نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا، ابراہیم کے خیمے میں واپس آیا۔ ابراہیم، اس نے دھیمی آواز میں کہا، خیمے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، جیسے اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں واپس آیا ہوں، مسافر نے کہا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آپ کی باتوں پر غور کیا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ میں غلط تھا۔ میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، تمام چیزوں کے خالق۔ ابراہیم کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ اس نے مسافر کو گلے لگایا، اسے ایک بھائی کی طرح خوش آمدید کہا۔ اس رات وہ نہ صرف کھانا بانٹتے رہے بلکہ ابراہیم نے مسافر کو اپنی حکمت اور اپنے ایمان کی گہرائیوں سے بھی روشناس کرایا۔ سورج طلوع ہونے تک مسافر بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک مومن تھا، اس کا دل شکر گزاری اور نئے سرے سے عقیدے سے معمور تھا۔ اس نے ابراہیم کو الوداع کیا، لیکن ان کی ملاقات کا اثر اس پر ہمیشہ کے لیے رہا۔ حضرت ابراہیم کی کہانی ہمت، یقین اور ہمدردی کے دھاگوں سے بنی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ ایک مشعل کا کام کرتی ہے، راستہ بازی، ہمدردی اور ایک خدا کی طرف غیر متزلزل عقیدت کی راہ روشن کرتی ہے۔ ان کی میراث دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایمان کی دیرپا طاقت اور انسانی روح کی تبدیلی کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔